بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. اکثر میں کل کا ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا. جی بولنے جاری رکھیں. کوئی عزیز ایک ہمارے سبھی آ رہے تھے تو میں سب کے ساتھ ہی دعا شیئر کر رہا تھا. وہ مجھے بڑی کافی ہیوملیشن بھی برداشت کرنا پڑی گھر والوں کی, لیکن وہ میں نے کہا وہ میں خود نہیں کر رہا تھا, وہ نکل کے دعا خود آ جاتی تھی باتیں کرتے کرتے. اچانک گھر میں مہمان آ رہے تھے, جو بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ ڈسکس وہ ہو رہا ہے. ہیوملیشن مطلب گھر میں کہتے ہوں گے کہ یہ کیا بات بھائی ہے, یعنی وہ میری طرف دیکھ دیکھ کے نا کانا پھنسی کے پیر بن بیٹھا ہے. خیر اچھا, کل ایک فیملی آئی, مجھے پتا تھا ان کو کوئی تکلیف بھی ہے, بیمار بھی تھے, یہ بھی تھے, لیکن پھر اسی میں گئی وہ چلے بھی گئے کسی کے پاس, کسی بزرگ کے پاس, اور وہ انہوں نے ان کو بیعت بھی کر لیا, وہ سارا کچھ تھا. تو میں نے یہ فیل کیا کہ روحانیت میں انہیں کچھ تھوڑا سا کچھ ملا ہے. اب وہ چلے ہیں لوگوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس ٹیسٹ میں وہ کہیں یہاں بھی آئے. جب میں نے ان کو بتایا تو وہ میں تو جانتا ہوں, میں نے ان کو کارڈ دیا, حالانکہ مطلب وہ فلی سرنڈر وہ کر چکا ہوا تھا, لیکن اسٹل وہ اپنے ہی اس میں تھا ہوا میں. مجھے کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں. میں بڑا خوش ہوا, میں کہا اچھا آپ گئے ہیں آپ نے سیکشن, اچھا ابھی وہ اس ہوا میں ہی لوگوں کو شاید یاد بھی آ جائے, ایسا کوئی واقعہ تھا. تو وہ تو باہر چلا گیا. تو جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ میں اجازت ہے, تو انہوں نے کہا نہیں رک جائیں, آپ لنگر کر کے جائیں. تو میں نے کہا ایسا کیا ہوا, آپ نے وہاں کاکیاں دیکھ لی تھی جو آپ بھاگے ہیں. موسٹلی یہی ہوتا ہے نا, جو لوگ بہت زیادہ پیروں کے چکر میں ہوتے ہیں وہ اسی میں کہتے نہیں ایسی بات نہیں, ہم میں کچھ ہوا. تو کہنے لگا ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا آپ لنگر کھا کے جائیں. کہنے لگا اس کے بعد انہوں نے جنرل گفتگو شروع کر دی, لیکن وہ ساری گفتگو وہ تھی جو سوال میرے اندر تھے. کہہ رہا ودن 15 منٹس مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلطی پر ہوں. میں نے اسی وقت معافی مانگی ڈاکٹر صاحب سے. تو میں باہر گیا, میں اپنے اس دوست کو بھی لایا, اس نے بھی ڈاکٹر صاحب سے معذرت کی, اور ڈاکٹر صاحب نے پھر ہمیں کارڈ بھی دیے کہ اپنے مرشد کو یہ جا کر دیں اور ان کو میرا سلام کہیں. تو وہ پھر انہوں نے دیے بھی, ان کے مرشد کا جواب بھی وہ میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے ان کو کہا کہ ہاں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. اور اس میں اچھا اس میں وہ ذکر کرتا رہا, مطلب وہی ہوتا ہے نا, اپنی پتنگ ہی ہر بندہ اڑا رہا ہوتا ہے. تو اس میں کہنے لگا میرا قلب جاری ہو گیا تھا, تو میرے بابا جی نے مجھے روک دیا وہیں پر. وہ ساری بات چیت کرتا رہا. اس میں ایک دفعہ اس نے اللہ کی بھی صدا لگائی, اور پھر میں اس سے ڈسکس کر رہا تھا کہ آپ کو کلام میں کون سا پسند ہے. تو اس میں وہ کہنے لگا نصرت فتح علی کا. تو اس میں علی آیا, تو علی اس کی صدا واقعی دل سے نکل رہی تھی. لیکن جو میری اسیسمنٹ تھی, میں نے کہا نہیں اس کو, میری اسیسمنٹ یہ تھی کہ یہ بندہ اس طرح صدائیں لگائے گا, اس کا تو دل پھٹ جائے گا. تو مجھے کہتا ہے میرا تو بڑا قلب جاری ہو گیا تھا, میرے بابا جی نے مجھے روکا ہوا ہے. تو اینڈ جو بہت لمبی گفتگو تھی, جو اینڈ ہوئی نا وہ اسی نوٹ پہ ہوئی. اب وہ میں نے نہیں بولا اس کو, وہ جو کچھ بھی بولا وہ تقریباً وہ ایسے ہی تھے جیسے آپ ہمیں سمجھاتے ہیں. میں نے اس کو کہا یار بات یہ جسم ہمارے کپڑے ہیں, اور جو اصل جو بھی اس کا نام تھا شہباز تھا, میں نے کہا شہباز یہ بول رہا ہے جو آپ کے اندر بول رہا ہے. آپ کے جو کپڑے ہیں نا وہ شہباز کے مقابلے بہت کمزور ہیں. شہباز بہت طاقتور ہے. میں نے اس کو یہ تو نہیں کہا کہ تیرا دل پھٹ جائے گا اگر تو ایسے ہی کرتا رہے گا. میں نے اس کو کہا تمہارے مرشد نے تمہیں صحیح روکا ہوا ہے, یعنی ابھی اس کے مرشد نے اسے روکا ہوا ہے, اور وہ لوگوں کو ٹیسٹ دیتا پھر رہا ہے ابھی بھی. یعنی وہ اسٹل پورا, یعنی آپ سے متاثر سرنڈر ہونے کے باوجود اسٹل ہی واز ان دا ایئر. آخری جو میں نے اس کو گفتگو کی, میں نے اس کو کہا کہ آپ کو صحیح روکا ہوا ہے, آپ کا جو شہباز ہے نا وہ طاقتور ہے, آپ کے کپڑے بڑے کمزور ہیں. اب اس پہ آپ روشنی ڈالیں یہ کہاں سے نکلی بات, میں نے کیسے اس کو کہہ دی, کیوں کہی, مجھے پتا ہے میں نے نہیں کہی یہ بات. یہ میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ سے پوچھ رہا, یہ میں نے یہ جو میں نے اس کو یہ کپڑے والی بات کی ہے نا, اچھا اس پہ نا وہ تھوڑا سا نا سٹنڈ ہو گیا, جیسے اس کا نا بل بجھ گیا, اس کا اس نے جواب نہیں دے سکا وہ مجھے. اور ایون جو اس کی پوری فیملی تھی, میرا خیال they were all taking him as a very big pir, وہ سب بھی سٹنڈ تھے کہ یہ انہوں نے کیا بات کی ہے.
دیکھیں جس طرح دنیاوی طور پہ جسمانی طور پہ لوگ ایکسرسائزز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، کسرت کرتے ہیں، پہلوانی کرتے ہیں، مختلف قسم کی گیمز میں کمپٹیشن ہوتا ہے، حصہ لیتے ہیں، اور جتنی جسمانی گیمز ہیں اس کے لیے وہ جسمانی مشقت، ڈفرینٹ قسم کی جسمانی ایکسرسائزز کرتے ہیں، جتنی مینٹل گیمز ہیں، مائنڈ گیمز ہیں، جیسے چیس ہے یا کچھ اور بھی گیمز ہیں، اس میں وہ مینٹل ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، میتھمیٹیکلی پلس مائنس کرتے ہیں سارا کچھ. اسی طرح جیسے لوگ روحانیت کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اسپرچویلٹی کہہ لیں، کوانٹم فزکس کہہ لیں، پیرا سائیکالوجی کہہ لیں، مائنڈ سائنسز کہہ لیں، روحانیات کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، تصوف اسی میں جب مذہب کو ساتھ لگا دیں گے پھر وہ تصوف بن جائے گا. اس کی بھی ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں، یا مختلف لوگ مختلف قسم کی ایکسرسائزز کرتے ہیں، یا اپنی روحانی شکتیاں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. یا ایک چیز بہت یوز ہوتی ہے، لفظ یوز ہوتا ہے فیض، جی وہاں سے فیض پایا یا وہاں سے فیض لیا، یا نظر کی دعا. ٹھیک ہے، جیسے اقبال کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اب وہ اس پہ بڑی بحث بھی ہوئی اور فرقے بھی مختلف اس کے اوپر مختلف آراء رکھتے ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس جو اس کے اگینسٹ ہیں. وہ بڑی سادہ سی بات کرتے ہیں کہ لو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اپنی نگاہ سے ابو جہل کو کیوں نہیں بدل دیا یا اس کی تقدیر نہیں بدل دی. جو لوگ اس میں مرد مومن کو جانتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھتے ہیں اور نگاہ کے معنی کو سمجھتے ہیں، نگاہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد نگاہ کرنا، نگاہ کی دعا، نظر کی دعا، جو سمجھتے ہیں وہ ان آرگومنٹس میں آتے ہی نہیں ہیں، خاموش رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ آپ کا سمپل سا سوال ہے کہ میں نے وہ لفظ کہاں سے بول دیے. جب آپ سیلف لیس ہو کے بولیں گے تو پھر آپ نہیں بولتے، کوئی اور بولتا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا سوکھی لکڑی سوکھا پوست. بانسری دیکھی ہے آپ نے، اس میں کتنے دروازے ہوتے ہیں، بانسری میں کتنے سوراخ ہوتے ہیں، گنیے گا کبھی. ایک اوپر نیچے والا تو ہے ہی ہے، اس کے اوپر ہوتے ہیں وہ بھی کتنے ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں. تو ٹوٹل ہو گئے 9، 2 اوپر والے ڈال لیں، 7 اور 2 9. حضرت انسان کے بھی میں نے کہا نا 9 دروازے ہیں ویسے. اور یہ ساری حسیات ہیں، ڈفرینٹ سر ہیں، ڈفرینٹ رنگ ہیں، 7 رنگ ہیں، 7 سر ہیں، 7 آسمان ہیں. آپ جتنے سیلف لیس ہوتے جائیں گے، آپ کا مقصد اگر اللہ ہوگا تو پھر آپ بول لیں گے سارا کچھ. آپ کو نہیں پتا ہوگا، وہ آپ نہیں بول رہے ہوتے، کوئی اور بول رہا ہوتا ہے. جتنی آپ کی اس میں رہ جائے گی اتنی بات کچی رہ جائے گی. ٹھیک ہے، کچھ مزیدار ہوگی لیکن کچھ مزہ نہیں بھی ہوگا. جب آپ الٹیمیٹ کے چکر میں بات کریں گے تو پھر بات الٹیمیٹ ہی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن ہم انسانوں کی، میں نے کہا نا، سب اپنے اپنے کنویں کے مینڈک ہیں. ہم سب کا علم جو ہے محدود ہے اور ایک کا علم دوسرے سے زیادہ ہے. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اسی طرح یہ جو روحانیات والے ہیں، تصوف والے ہیں، جو بھی انہیں کہہ لیں آپ، اسپرچویلٹی والے ہیں، مسٹیسزم، جتنے نام رکھتے جائیں آپ اور ان کی ڈیفینیشنز میں آگے الجھتے جائیں، یہ درویش بھی آپس میں اکٹھے ہو جائیں نا
تو پھر یا فقیر اکٹھے ہو جائیں، جو بھی لفظ ان کے لیے استعمال کر لیں. ادروائز فقیر ایک بہت بڑی ٹرم ہے، فقیر ایک بہت بڑی پوسٹ ہے. جس چیز پہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ فقر میرا فخر ہے، وہ پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن سو کالڈ جنرل اس میں فیض کہیں سے مل جانا، آپ ایسے سمجھ لیں نا، ایک شمع یا دیے نے جھک کے ایک دوسری شمع جلائی، دیے سے دیا جلا دیا. اب وہ مختلف دیے اگر پڑے ہوں، 100 بھی اکٹھے پڑے ہوں، اپنی اپنی لو تو جگائیں گے، لیکن ہر ایک کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوگی. اس کائنات میں سورج بھی ایک دیا ہے، اور یہ بھی چاہتے ہوئے بھی یہ پوری زمین بیک وقت روشن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، اس کی جتنی ڈیوٹی ہے، جہاں ڈیوٹی ہے وہ اس نے دینی ہے. ڈیوٹی لینے والا لے رہا ہے، خوبصورت لے رہا ہے، لیکن جہاں حضرت انسان کے یہ مختلف روپ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی یہ سارے بڑھ بڑھ کے اپنی اپنی لو جگاتے ہیں. اور روحانیات میں یا تصوف میں یا ایون علم والے بھی مختلف سکولوں کے فارغ التحصیل مفتیان اکٹھے ہو جائیں، علماء کرام اکٹھے ہو جائیں، کسی ایک ٹاپک پہ بات ہو رہی ہو. میں کبھی کبھار علماء اور مشائخ کا ٹی وی پہ اگر کسی بھی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہو تو میں صرف ایک خواہش کے لیے اس کو سنتا ہوں. میری خواہش ہے، یعنی میری خواہش ہے، وہ پوری کرنی ضروری نہیں ہے. تو میں اگر کبھی دیکھ ہی لوں اس کو، جہاں پہ وہ کہیں کہ جی مختلف مکتبہ ہائے فکر کے بڑے بڑے علماء کرام کو اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ، پچھلے دنوں تو ویسے ہی پرسوں رمضان ختم ہوا ہے تو رمضان شریف تھا، تو سارے ہی ٹی وی پہ آتے تھے، اور مختلف ٹاپکس پہ لوگوں کو، طالب علموں کو وہ علم دینے کی کوشش کرتے تھے، سمجھانے کی، بتانے کی. ذمہ داری بھی ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، جن کے پاس، جنہیں بات کا پتہ ہے، جنہیں راستے کا علم ہے، ان کے اوپر ذمہ داری بھی ہے کہ وہ دوسروں کو آگاہی دیں. تو وہ سارے اکٹھے تو ہوتے تھے. ایک منٹ جی، السلام علیکم. جی میں اللہ کا شکر. جی فرمائیں. نہیں، میں اس وقت دعا میں ہوں جی. آپ نے آنا ہے تو دعا میں آ جائیں. سروسز ہاسپٹل آئی سکتا میں، تو آپ نے تو کوئی پرسنل بات کرنی ہوگی. ہاں جی، میں جو کوئی پتہ نہیں ہے، میں فری تو میں ہوتا نہیں ہوں. بہرحال میں جب یہاں سے نکلوں گا، میں کافی لیٹ ہوتا ہوں، تو میں آپ کو بیل کر دوں گا. ٹھیک ہے، چلو. تو اب یہ بھی عالمہ یا عالم ہیں، ایک اسکول کی پرنسپل ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے ذاتی مسئلے میں مجھے فون کیا کسی وجہ سے دیکھ کے، تو کافی میری تعریف کرتی رہی کہ میں نے فلاں فلاں ویڈیو سے یہ دیکھا وہ دیکھا. مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو سوال پوچھے جاتے ہیں نا، یہ بھی پوچھنے کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. جیسا حسین شہباز شاہ صاحب اسے کہتے ہیں نا کہ سوال بیوقوف لوگ پوچھا کرتے ہیں. وہ اپنے اینگل سے بات کر رہے تھے، آپ لوگوں کو منع نہیں کر رہے تھے سوال پوچھنے سے، لیکن جو پوچھ رہا تھا، کر رہا تھا، اسے کہہ رہے تھے کہ اگر تم خاموش رہو تمہیں سارے جواب مل جائیں گے. لیکن کچھ سوال اس لیے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ اگلے کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ مجھے پتہ ہے اور تمہیں نہیں پتہ ہے، یا اگلے کا علم جانچنا بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کہتے ہیں نا نیلے پہ دیلا مارنا ہوتا ہے. تو اصل میں اپنا بتانا ہوتا ہے کہ میں اس بات کو، یہ جو آپ بات کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس کے اوپر بات ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے. اللہ کی مرضی ہے، وہ جس پہ جتنا علم کھول دے، نئے سے نیا علم کھولتا جاتا ہے. میں تو پہلے ہی کہہ دی کہ میں علم کا بندہ ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتے ہیں علمو بس کری ہو یار.
علم اکو حرف درکار علم بس کریو یار. تو جنہ پڑھی ایک رکوع انہاں ملے یار دا بوا. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ اوپن کرتی ہے نا, قرآن شروع ہوتا ہے وہاں سے, الحمد تھینک یو, شکر, الحمدللہ, تھینک یو. تو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے, تو بسم اللہ کی بے کا پہلا نقطہ مولا علی کا جو فرمان ہے, اب یہ کیا کسی کو سمجھ آئے گا, اس کے اوپر لوگوں نے کتابیں لکھ ماری ہیں, لیکن ابھی بھی لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ بسم اللہ پورا قرآن کی 7 منزلیں ہیں, پورے قرآن کا خلاصہ وہ 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ, پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اس کی بے ہے, جو 7 نام اللہ کے, بائی دا نیم آف اللہ یا ان دا نیم آف اللہ, جو بھی ٹرانسلیشن آپ کرتے رہیں اور سمجھتے رہیں. تو اب یہ جو بے ہے ایکسٹرا اس میں لگی ہوئی, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بے کا پہلا نقطہ, اب بے کا تو ایک ہی نقطہ ہوتا ہے, نیچے ہوتا ہے. مولا علی کے ایک عاشق ہیں, وہ کہتے ہیں علی نیچے کیسے آ سکتا ہے, نہیں پہلا نقطہ کا ہے. اب بے کا پہلا نقطہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آتا. بے کا پہلا نقطہ وہی ہے جہاں سے الف شروع ہوتا ہے, ایک نقطے کا پھیلاؤ ہے نا, اس نقطے کو کھینچ دیں تو وہ الف بن جائے گا, اس نقطے کو ایسے لے جائیں تو وہ بے بن جائے گی. جہاں پہلی پن ڈاٹ لگتی ہے وہ پہلا نقطہ ہے, جو بے کا سٹارٹ ہے, جو بندگی کا سٹارٹ ہے. ٹھیک ہے, کہ جہاں اب یہ سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ جہاں پہ ربوبیت ختم ہوگی وہاں سے بندگی شروع ہوگی, تو رب کی بے بعد میں ہے, ٹھیک ہے, اور آگے سے بندگی شروع ہو رہی ہے. تو بے کا پہلا نقطہ. اب یہ ساری باتیں جو ہیں, تو بے کا پہلا نقطہ, اب اس بے کا پہلا نقطہ میں ہوں, مولا علی فرما رہے ہیں, اور تم سب اس میں بند ہو. اب یہ تو مولا علی خود سمجھائیں تو یہ راز کھلے پوری بات, ادروائز جس نے جس کی جتنی پہنچ ہے, ٹھیک ہے, وہ اتنا پہچانے اور سمجھ لے گا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہیں گے سادہ سی سامنے کی بات ہے, خام خواہ جا رہے ہیں, خام خواہ بات کو چنگم کی طرح کھینچ رہے ہیں, اتنی بھی راز کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا نا کہ میں ٹی وی پروگرام اول تو بہت کم ٹی وی دیکھتا ہوں, لیکن اگر دیکھوں, اگر مذہبی پروگرام ہے, علماء کرام آئے ہوں, نام میں دیکھوں, کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم والوں سے کچھ سیکھ لیتا ہے بندہ نا. لیکن ایک میری خواہش اس میں جو ہوتی ہے کبھی کبھی دل کی بات, وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس ٹاپک پہ, اس گیون ٹاپک پہ یا اس کویسچن پہ اگر کوئی عالم کسی بھی مکتبہ فکر کے وہ حتمی بات کر دیں یا خوبصورت بات کر دیں, تو کم از کم باقی 2 3 4 شرکاء جو ہیں علماء, ان میں سے کبھی میں یہ سنوں, میں بھی یہ سن پاؤں, آج کل کے علماء میں جتنے بھی ہیں, تو میں یہ سن پاؤں کہ وہ کہیں, اینکر کو یہ کہیں کہ بہت خوبصورت بات کی ہے, میں ان کی بات سے متفق ہوں, واہ میں اس سے اب اور زیادہ کیا ایڈ کروں, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں. ٹھیک ہے, چاہے وہ آپس میں ان کا کتنا بھی اختلاف رائے پہلے ہو, یا ظاہری طور پہ جی یہ 2 فرقے تو مل نہیں سکتے, یا یہ 2 مسلک مل نہیں سکتے, یا ان کا آپس میں اتنا بود ہے, لیکن اگر ان میں سے جو حق کی بات کر رہا ہو, تو میری ایک خواہش ہوتی ہے میں اب یہ سنوں کہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی مرضی کی بات نہیں سننا چاہ رہا ہوتا, یا میں نہیں ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا کہ انہوں نے حق کی بات کر دی ہے, نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ تو چاروں علماء ہے نا, میں تو جانتا ہی نہیں ہوں, میں تو جاننے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں تو ان سے جاننے بیٹھا ہوں. تو اب یہ چاروں ہی ماشاءاللہ مفتی ہیں, علماء ہیں, آیت اللہ ہیں, مختلف القابات ہیں اور سٹیجز ہیں اور مختلف ان کے لیولز ہیں.
وہ سارے اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا, مفکرین ہیں, سالکین ہیں, اسکالرز ہیں, تو کسی نقطے پہ تو اکٹھے ہوں گے نا, اور اس بات پہ وہ کہیں کہ ہاں یہ انہوں نے حتمی بات کر دی یا واہ خوبصورت بات کی ہے, میں اس سے متفق ہوں, میں نے اس سے آگے نہیں اس پہ بات کرنی. مجھے یہی نظر آتا ہے کہ وہ جو دوسرا بات کرتا ہے اس کے بعد وہ جو تیسرا کرتا ہے وہ سب گرا پہ گرا لگا رہے ہوتے ہیں. یہی بات, یہی حال روحانیت کی سائڈ پہ میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ فیض مل گیا, ان صاحب جن کی آپ بات کر رہے ہیں مجھے پہچان میں آ گئے ہیں, بالکل آ گئے ہیں دونوں لوگ, تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے, ابھی 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے, یہاں آئے تھے, یہاں کھڑے تھے, اور میں نے ان سے پوچھا, کیونکہ میں ہمیشہ ریفرنس پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں آئے ہیں, تو انہوں نے بڑا مؤدبانہ ان میں سے ایک صاحب نے کہا جی کہ وہ بس ہم طلب علم کے لیے آ گئے ہیں, یا چاہت میں آ گئے ہیں, یا پیار میں آ گئے ہیں. بڑا خوبصورت کر کے انہوں نے اپنی طرف سے جواب دیا. تو میں نے ان سے کوئی بحث نہیں کی, میں دوسرے لوگوں سے بات کرنا شروع ہو گیا, کیونکہ 2 ہی باتیں میں پوچھتا ہوتا ہوں. پہلی بات یہ کہ کس کے حوالے سے آئے ہیں, کس حوالے سے آئے ہیں. دوسرا یہ کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں, میرے لائق کوئی خدمت ہے تو بتائیں. کیونکہ ہاسپٹل ہے, میں ایک اپنا ایک جو بھی کام کرنے بیٹھا ہوا ہوں. فار ایگزامپل ایک بندہ آپریشن کرانے آیا ہے اور میں سرجن ہی نہیں ہوں, وہ بیچارہ اپنا ٹائم یہاں ضائع کرتا رہے, یا وہ کہتا ہے کہ میں نے سیرپ سے ہی علاج کرانا ہے اور میں نے چھری سے ہی علاج کرنا ہے, تو وہ بیچارہ ایسے ہی بیٹھا رہے. بعد میں جب چھری کی باری آئے تو وہ کہے کہ نہیں نہیں, چھری کانٹے جب چلنے لگے تو وہ کہے کہ نہیں جی میں تو سیرپ پینے والوں میں سے ہوں, میں نے سیرپ ہی پینا ہے. تو پہلے سے ہی پتہ ہو. تو اصل یہ بات ہوتی ہے کہ چونکہ یہ اکٹھی محفل ہوتی ہے, کاکیاں کاکے بھی ہوتے ہیں, میں تو یہ ان لوگوں کو لیے بیٹھا ہوتا ہوں جو ڈاکٹر صاحبان اس کو آگے اس شفا فی سبیل اللہ کو بانٹ رہے ہیں. خود شفا یاب ہو کے یا خود فیض یاب ہو کے یا جو بھی ان کا فائدہ ہوا, یہ جب آگے اس کو بتانا شروع کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں انہیں مختلف قسم کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. یہ میرے سے شیئر کرتے ہیں, میں ان سے شیئر کرتا ہوں, ہم ایک دوسرے کی ٹریننگ کر لیتے ہیں, یا نئے سے نئے مشاہدات جو ہمارے تجربے میں اگر آتے ہیں اس سے آواز میں بھی تقویت ملتی ہے اور ٹریننگ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے. اس میں اب ایک بندہ آیا ہی صرف اور صرف چیکنگ کی غرض سے ہے, تو وہ پہلے سے ایک نقطہ نظر لے کے آیا ہے, یا وہ یہ سمجھ کے آ گیا جی یہ کوئی اللہ والے ہیں, حضرت صاحب ہیں, پیر صاحب ہیں, قدسرو ہو متزلو ہو, وہ جو نام مجھے تو آتے نہیں ہیں حضرت. تو اب وہ مایوس ہوتا ہے کہ نہ داڑھی ہے, نہ مونچھ ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے ادھر, اور اوپر سے خواتین بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوتی ہیں. اب میں ان مریضوں کو آدھے سے زیادہ ان میں سے ذہنی مریض ہیں, ٹھیک ہے, باقی جتنے ہیں وہ دل کے مریض ہیں. اب یہ ہیں ہی مریض ہیں, ان میں سے کئیوں کو سر پہ دوپٹہ لیتے موت پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے, ٹوپیوں والوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں. اب میں زور زبردستی تو کر نہیں رہا کسی کے ساتھ. اب ایک شاہ صاحب آ گئے ہیں یہ سمجھ کے, تو اگر وہ کہیں ثواب کی نیت سے آئیں, ٹھیک ہے, انہوں نے پرٹیکولرلی اپنی عبادت چھوڑی ہے اور وہ یہاں پہنچ گئے ہیں ہاسپٹل میں کہ جی وہاں سے پتہ نہیں کون سی کھنڈ کھیر ملے گی, تو وہ ٹائم ضائع کرنے کی بجائے میں انہیں بتا دوں کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی اس لیے کہتا ہوں کہ بغیر ریفرنس نہ کسی کو لایا کرو, یا جس کو لانا ہے اس کو بتا تو دو کہ وہاں کیا ماحول ہوگا. آپ کسی انجان آدمی کو سیدھا تھیٹر میں لے جائیں, وہ وہاں پہ اس سرجن کو بھی مارنا شروع کر دے, آپ کو بھی مارنا شروع کر دے کہ یار جوان لڑکی ننگی کی ہوئی ہے تم لوگوں نے, یہ کیا بے حیائی ہو رہی ہے. اب یہ آپ کا قصور ہے جو وہاں لے آئے ہیں. مجھے بابا کے بیٹے کل ہی فون کر کے میرے سے بات ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ عید والے دن صبح پروفیسر سلیم صاحب, اور پروفیسر سلیم اسلام آباد ہوتے ہیں, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہوتے تھے, شاید ریٹائر ہو گئے, بابا کے بڑے پیارے ہیں, اور سید شاکر عزیر صاحب سے میرا خیال ان کے تھرو انہوں نے دعا کی کہ بابا ہی سے ملے, لیکن بابا کے دور سے ہیں, اور دربار کا سارا نظم و نسق شاکر صاحب نے ان کے تھرو کرتے ہیں, تو بہت ہی ڈیوٹی کرتے ہیں وہ.
تو دربار پہ بھی چلیں, بیچ میں بات کچھ کی کچھ جا رہی ہے. دربار پہ بھی کسی نے جو بھی کومنٹس لکھے فضول یا جو بھی, لوگوں کا یہ حال ہے, یہی بات ہے نا, صرف دیکھ کے. پھر اس نے مجھے فون کیا, پہلے کومنٹ وہاں سے فون نمبر لے لیا میرا, پھر مجھے فون کر کے تو پہلے مؤدبانہ بات کرتے رہے کہ جی وہ بابا تو یہ تھا وہ تھا, میں اس علاقے سے ہوں, اور بابا جی کی تو یہ ہسٹری ہے وہ ہسٹری ہے. میں نے انہیں پیار سے کہا کہ آپ میرے سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہی دیکھ لیں آپ کہ یہاں پر اتنا بڑا دربار بن گیا ہے, یہ کہیں سے تو پیسہ آیا ہے, تو یہ سارے دربار پیسے کھانے کے ہوتے ہیں, اور ان کے بیٹوں نے, اور یہ 2 بیٹے ہیں, اور یہاں اتنا پیسہ لگ گیا دربار پہ, کہاں سے آئی ہے. میں نے اسے پیار سے کہا کہ اگر تم اسی علاقے سے ہو, پہلی بات مجھے یہ بتاؤ, پولیس میں کہیں سرو کیا ہوا تھا انہوں نے, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں اس زمانے میں بھی ادھر یہ پوسٹ تھی میری, اور پھر بابا کی جو شادی دوسری تھی اس سے ریلیٹ کر کے وہ جو بھی ہسٹری ہے, وہ صاحب شروع ہو گئے کہ جی میں جانتا ہوں سارا کچھ. میں کہ اگر آپ سارا کچھ جانتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ بابا کی گھر بار سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جب وہ آ کے لاہور میں انہوں نے ہیرا منڈی میں ڈیرا لگا لیا, جو کچھ بھی کیا اس کو پہلے چھوڑ دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے اس علاقے میں وہ کیا کر رہے تھے؟ آخر وہیں کے رہائشی تھے, اور آپ کہتے ہیں میں بھی وہیں کا ہوں. کہتے جی اس سے پہلے وہ ان کی کوئلے کی کانیں تھیں, اور وہ انہوں نے کافی سکول بنوائے, سڑکیں بنوائیں. میں جانتا ہوں وہ بچوں کے اسکالرشپ بھی لگواتے تھے, شادیاں کرواتے تھے. وہ تو دیکھیں جی سوشل ورک وہ کرتے تھے, یہ جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا, تو وہ تو میں جانتا ہوں جی, یہ سید ہیں, جدی پشتی سید ہیں, پتہ نہیں حسبی نسبی سید ہیں. میں خود سیدوں کا احترام کرتا ہوں, اور لیکن یہ جو بات آپ ویڈیو میں بتا رہے ہیں, سارا کر رہے ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. میں ابھی فی الحال اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو بابا کی سیکنڈ میرج کے بارے میں جو بھی, وہ ان کا سارا زور یہ تھا کہ اگر بابا یہ سارا کچھ کرتا تھا تو اس دربار کا لوگوں کو کیا فائدہ ہے, اس پہ اتنے پیسے لگا دیے ہیں, یہاں پہ اتنی وہ گراؤنڈ ہے یا 4 دیواری ہے, پانی ہے, تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھا نا یہ لوگوں سے نظر نیاز لیتے ہیں. میں نے کہا وہاں دربار پہ اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ یہاں نہ نظر نیاز لی جاتی ہے, نہ کسی کو دیں, نہ کوئی یہاں ایسے ہے زیادہ نشانی. نو ڈاؤٹ کہ درباروں پہ ایسا ہوتا ہے. اور وہ کویشچن میں پیار سے انہیں فون پہ پھر میں نے بتانا شروع کیا. میں نے کہا اگر آپ وہیں کے ہیں تو جہاں بابا کی تربت ہے اس جگہ پہ پہلے کیا تھا یہ مجھے بتا دیں. آپ تو اسی علاقے کے ہیں, تو آپ مجھے بتا دیں اس جگہ پہ پہلے کیا تھا. کہتے جی یہ بنجر اور سیلن زدہ زمین تھی. ایک تو پانی یہاں سے نہیں نکلتا, جو پانی نکلتا ہے وہ کڑوا ہے, اور یہ بنجر زمین تھی, تو سڑک اس کے درمیان سے گزر رہی تھی, اور یہ بالکل اس پہ کوئی چیز نہیں اگتی تھی, یہ تو میں جانتا ہوں. تو میں نے کہا جی یہ بنجر زمین کسی کے استعمال میں نہیں تھی, شہر سے بھی باہر تھی, گاؤں سے بھی باہر تھی, جنگل اجاڑ بیابان. اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ یہ بابا نے اپنی زندگی میں خود خرید لی تھی؟ کہتا ہاں یہ مجھے پتہ ہے. میں کہا بھائی میں نے یہ واقعہ پہلے بیان بھی شاید کیا ہوا ہے کہ وہ اس اپنی وصال سے کوئی 2 سال پہلے جو ہے انہوں نے ایگزیکٹ اس ڈیٹ پہ, میں پہلی بار ان کے ساتھ گیا تھا, میرے بھائی تھے دونوں, وہیں گاڑی رکوا کے اور ہمیں کہا کہ یہاں بابا, بھائی کو میرے خالد کو کہا کہ یہاں سے ایک زندگی میں یو ٹرن آج سے آیا ہے, یہ دن وقت اور تاریخ یاد رکھنا. وہ واقعہ میں نے بار بار لکھا بھی ہوا ہے, بتایا بھی ہوا ہے. اور ساتھ مجھے یہ کہا کہ یہ جگہ کیسی ہے, تو میں نے کہا بابا بہت اجاڑ اور بیابان سی ہے, سانپ اور پتہ نہیں کیا کب پھر رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ بابا یہاں آستانہ بنائے گا, جس میں نے انہیں بڑا پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہ نہیں بابا جی یہاں کہاں, میں سمجھا گھر بنا رہے ہیں اور یہاں آ جائیں گے. تو میرا تو مقصد نہیں تھا کہ لاہور سے ادھر آ جائیں. تو میں کہا نہیں بابا جی ادھر. کہتے ہیں پھر دیکھوں گا کہ کون لاہور سے سیدھا اسلام آباد چلا جاتا ہے اور کون اسلام آباد سے لاہور چلا جاتا ہے, تو بابا کو ملنے کون کون آتا ہے. ابھی تو بابا سب کو ملنے جاتا ہے, تو پھر دیکھے گا بابا کو ملنے کون کون آتا ہے. تو میں بڑا اپنی مارنا شروع ہو گیا کہ نہیں بابا جی یہاں تو نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ اجاڑ جگہ ہے. کہتے ہیں سب کچھ آ جائے گا. تو
2 سال بعد وہ زمین تو اسی کام آئی، اس کا مصرف اجاڑ بیابان جہاں پانی بھی کڑوا ہے اور نہ فصل اگ سکتی ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو میں نے سے کہا کہ بھائی جو اس کی ہسٹری ہے اگر تمہیں نہیں پتا، تم پوچھنا یہ چاہ رہے ہو نا، الزام اور تہمت لگانے سے پہلے. پولیس آفیسر ہے نا، ریٹائر، پتہ نہیں ریٹائر ہے کہ سرف کر رہا ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ خود تو نہیں اگا ہے نا وہاں پہ، یہ پیسہ کہیں سے تو آیا نا. میں نے کہا جی آپ میری اگر مجھے گفتگو کرنے دیں گے تو میں جواب دوں گا فون پہ. تو میں نے کہا کہ بابا کا چہلم بھی گزر گیا، اور لاہور سے ہم تقریباً ہر 2-4 دن بعد اٹھتے تھے، روتے پیٹتے وہاں چلے جاتے تھے. ہم بھی گھر والے میرے، ہم سارے، والدہ میری. تو والدہ میری ایک دم غصہ کھا گئی. کوئی 1-2 گزر گئے تھے. تو وہ کہتی ہیں کہ چونکہ بابا پردہ فرمایا تو 9 فروری کو وہاں پہ ان کو دفنایا گیا تھا. کہتے ہیں کہ ادھر ایک بابا کے وہ مٹی کی ایک قبر تھی اجاڑ جگہ پہ، ٹھیک ہے. ایک مالی بابا ہوتا تھا، بابا کے ساتھ گھر میں بھی رہتا تھا، ادھر دیوانہ سا ہو گیا. وہ وہاں پر 24 گھنٹے اس اجاڑ جگہ پہ، مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی، بڑی اس کی ہمت اور اپنا اس کا پیار اور عشق تھا. وہ وہاں نیچے ہی چادر بچھا کے وہیں لیٹا رہتا تھا، وہ اٹھتا ہی نہیں تھا وہاں سے. میں نے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں سانپ ادھر ادھر پھرتے دیکھے اس جگہ پہ، اور جھاڑیاں تھیں. تو وہ یہ جو چادریں درباروں پہ عموماً ڈالی جاتی ہیں کچھ، وہ ایک آدھ چادر کسی نے ڈال دی، وہ تھی. اس کے اوپر اس نے اینٹیں رکھی ہونی کہ وہ ہوا سے اڑ نہ جائے، اور بس اس نے بیٹھا وہیں رہنا. اس نے، ہم لوگوں نے بھی جانا تھوڑی دیر، اب وہاں بیٹھنا، پھر اٹھنا، پھر آ جانا لاہور واپس. تو آئی تھنک 2 ماہ گزر گئے تھے یا 3. گرمیاں شروع ہو گئیں، میں آ گیا. مجھے یاد ہے کہ میری والدہ نے بڑی سختی سے وہ گئیں ہمارے ساتھ. کہتی ہیں کہ یہاں ابھی تک کوئی کمرہ وغیرہ نہیں تم لوگوں نے بنایا؟ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی ایسی بات اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں تھی. مجھے کہتی ہیں کہ آپ لوگ شاکر صاحب سے پوچھو یا منشا وغیرہ سے پوچھو، بابا کے بیٹے منشا اور فرحت عباس ہیں، کہ اگر تو انہوں نے بنانا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو میں شروع کرتی ہوں. اب نہ ان کے گھر والوں نے کہا نہ کسی اور نے کہا، اور میری والدہ تو مانتی نہیں تھی بابوں پیروں فقیروں کو اور نہ درباروں کو. لیکن انہوں نے ہمیں یہ بات کہی، اور بلکہ کچھ رقم بھی مجھے دی کہ اس کو شروع کرو، لیکن شاکر صاحب سے پوچھ لو. کیونکہ بابا نے یہ لفظ بولے تھے کہ میرے بعد شاکر عزیر روحانی سسٹم کو آگے بڑھائے گا. یہ بابا کے اپنے الفاظ تھے. اب وہ بڑے بھی تھے، سید بھی ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں. میں اسپیشلی اسلام آباد شاکر صاحب کے گھر گیا تھا. میں اس شخص کو بتایا، میں نے شاکر بھائی کو یہ بات کہی، تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو بابا جی ایک نقشہ بھی اس کا پہلے سے ہی کہہ گئے ہیں مجھے، وہ کافی بڑا سا پروجیکٹ ہے. تو وہ بھی ظاہری بات ہے ابھی تک ایک شوق میں تھے بابا کی. تو کہتے ہیں کہ میں شرمندہ ہوں کہ آپ کی والدہ نے اس طرف ہمارا دھیان کروایا ہے. تو ماں جی سے انہیں کہ یہ کہا کہ وہ ہم اس کو شروع کر رہے ہیں فی الحال ٹیمپرری بیسس پہ. اس کے بعد یہ بابا کے کاکے کاکیاں جن لوگوں کے ساتھ انہیں ساری زندگی گزاری، جن سے کسی سے انہوں نے 1 روپیہ نہیں لیا، نہ شکریہ ہی نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کو آپ نے، انہوں نے ایس پی صاحب کو میں نے کہا کہ آپ اسلام آباد چلے جائیں اور سید شاکر عزیر یا جو میں پروفیسر صاحب سلیم صاحب کی بات کر رہا تھا ان سے پوچھ لیں. میرا خیال ہے سلیم صاحب کے پاس بھی پوری ہسٹری پورا نہیں پتا ہوگا. شاکر صاحب نے اس کو کھولا ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو بتانے کی کس نے 1 روپیہ دیا، کس نے 1,00,000 روپیہ دیا، کسی نے، عشق میں سب برابر ہیں. تو یہ اس جذبے سے وہ سب نے خود ہی کیا ہے. ان کے بچوں کا اس میں کوئی، نہ ان کے گھر والے بیچارے اس میں سے کوئی نظر نیاز لے رہے ہیں یا 1 روپے کے روادار نہیں ہیں وہ، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ان کے گھر والوں نے یہاں پہ ان کی تیل کا کنواں نکل آیا ہے، اور اے جی اتنے بن گیا نا وہی دربار تے وہی جی اتنے وہی کچھ ہوگا جو دوسرے درباروں پہ ہوتا ہے، اور وہ سارا جو بھی باتیں کر رہے تھے. تو ان کو جہاں تک یہ اعتراض تھا کہ یہ کنسٹرکشن یا یہ جو بھی پانی کا نظام، یہ گھاس، بابا کو سبزہ بہت پسند تھا، تو اس اجاڑ جگہ پہ سبزہ اگا ہے اور درخت اور سارا کچھ ماشاءاللہ. اور وہ پانی جیسے بھی ارینج کیا گیا درائے جہلم سے لا کے، اور جو بھی کیا گیا قریبی ہے.
بھائی وہی میری والدہ والی بات کہ یہ دنیا جینے کہاں دیتی ہے. درانتی کو ایک طرف دندے ہوتے ہیں, دنیا کو دونوں طرف ہوتے ہیں, یہ کسی طرح نہیں جینے دیتے. جیسا میری ویڈیو کے بارے میں کسی ایک صاحب نے بڑے پیار سے سارا کچھ لکھ کے کہا کہ یہ بتائے آپ کے پیچھے ہمیشہ لڑکی کیوں بیٹھی ہوتی ہے. قربان جاؤں میں تیرے آبزرویشن کے, ٹھیک ہے, اور تیرے پیار کے, ٹھیک ہے. جنہوں نے تو مجھے دیکھنا انہیں تو میرے سوا نظر کوئی نہیں آتا, ٹھیک ہے. اور جو میرے پیچھے تک جانا چاہتے ہیں تو وہ پھر کوئی کاکی میرے پیچھے ہوگی. کہنے والے کہہ گئے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی کاکی کا ہاتھ ہوتا ہے. کاکی کوئی ایک ہی ہوگی. اب تم لوگوں کو کئی چہرے نظر آ رہے ہیں, مجھے ہر چہرے میں ایک چہرہ نظر آ رہا ہے. تو جس کی پہنچ جہاں تلک اس کے لیے وہیں پہ تو خیر. تو وہ جو بات آپ والی بات پہ واپس آتے ہیں کہ اسی طرح جو روحانیت والے بھی کہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں, روحانیت, تصوف, مسٹسزم, جو بھی نام آپ رکھ لیں, یہ بھی آپس میں ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے نا گر کی بات کہنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے شعراء حضرات اکٹھے ہو جائیں تو وہ اگر مشاعرہ شروع ہو جائے یا کچھ مصرع ہی کوئی بول دے تو ایک مصرے کے اوپر مصرع جو ہے نا وہ چھوڑنے کا لفظ میں لکھوں گا تو وہ چھوڑنا لازم ہو جاتا ہے. تو واہ واہ اور گرا باندھنا اور سما باندھنا. اسی طرح خطیب حضرات اکٹھے ہو جائیں یا ذاکر حضرات, تو انہوں نے بھی اپنے اپنے کرتب تو دکھانے ہوتے ہیں ساروں نے. یہی حال روحانیت کا ہو ستیہ ناش ہوا ہے. یہ سارے بھی اصل میں وہ اندر سے ہماری میں نہیں مرتی. تو ہم ایک نے بات کی تو بجائے یہ کہیں کہ ہاں واقعی واقعہ بات ہے, ہم نے بھی اس کے بعد اپنا کرتب دکھانا ہوتا ہے کہ میرا پیر بڑا بڑا ہے, ٹھیک ہے, میں بڑا وعدے گا, یا میرے پاس جو بات ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, بات ہے ہی کچھ نہیں ہے. بات اتنی سی ہے کہ بات ہے ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ بات آپ کے ساتھ شروع ہو گئی وہاں پہ, آپ کا مقصد تھا دعا کرانا انہیں, آپ کا مقصد تھا جس طرح باقی مہمان آ رہے تھے, آپ کا تھا عید ملنے آ رہے ہیں جیسے بھی ہیں, تو آپ کا تھا کہ میرے پاس ایک اچھی چیز ہے تو میں شیئر کر لوں. اس میں انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی یہ میں انہیں جانتا ہوں. وہ آئے تھے, میں نے کہا نا کہ یہ لوگ آتے ہیں یہاں پر, وہ کہتے ہیں نا آن فقیر تے رج رج کھاون تتا ہو یہی چولہا, ٹھیک ہے. مائے نہیں میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں, دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن آہاں دا بالن بالنی, اور جنگل بیلے پھراں ڈھونڈیندی کدھرے نہ پایو لال نہیں, دھواں دکھے میرے مرشد والا, یہ ہے لنگر, ٹھیک ہے. دھواں دکھے میرے مرشد والا جاں پھولاں تاں لال نہیں. تو گل وچ گلے گا, گل وچ وڑے گا تو پھر کوئی لال بھی لب جائے گا. کہتے نا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں, ٹھیک. ادروائز مکھی جو ہے اس کے سامنے بھی وہ سارا خوبصورت بدن ہوتا ہے, وہ کروز یا اس کے نقش و نگار ان پہ غور کرنے کی بجائے زخم پہ ہی بیٹھتی ہے. نہیں یہ لڑکی نے کیوں آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, بھائی لڑکی نو پوچھ لے یا میرا ہاتھ وڈ کے لے جا, پتہ کر تے ریسرچ کر لے اس ہاتھ چ کی شے ہی ہے, ٹھیک ہے. میں نے اس کو پہلا کوسچن یہی کیا. تو وہ بچے بڑے اچھے تھے, نہیں وہ اسی لیے میں نے وہ نقصان اٹھا سکتے تھے نا. آپ اگر کسی کے گھر گئے ہیں, یہ آداب سرکار دو عالم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں, میں نے نہیں کیے ہوئے. یہاں تک تو انہوں نے فرمایا وہ پریکٹیکل کے بندے ہیں, انہوں نے اپنے پریکٹیکل سے آپ لوگوں کو بتایا. اب اسی طرح جب آپ کا پریکٹیکل نہیں ہوگا اور کتابیں آپ زیادہ پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, یا آپ کو فیض مل گیا کہیں سے, مرشد نے کہہ دیا جا بچہ اب جہاں مرضی جا. مرشد کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جا کے جنہوں مرضی ٹکر مار دے, ٹھیک ہے, اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. مجھے ایک واقعہ بڑا پسند ہے, اللہ جانے یہ واقعات کتنے صحیح اور غلط ہوتے ہیں, یہ لیکن مختلف کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں. بچپن میں کتابیں میں نے بھی بہت پڑھی ہیں.
حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے یہ واقعہ. وہ ابھی چھوٹے تھے بچپن میں. کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی عمر میں کوئی 9-10 سال یا 8-10 سال کی عمر میں تھے. انہی عبد القادر جیلانی جنہیں 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں, غوث اعظم بھی کہتے ہیں, ان کے ایک فکرے کے اوپر تصوف والے بڑی دیر ابھی بھی پھنستے ہیں آپس میں, یا ان کی تعریف میں کرتے ہیں, وہ جنہوں نے کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی. کہتے ہیں قیامت تک آنے والے ہر ولی کے کندھے کے اوپر میرا پاؤں ہوگا. ٹھیک ہے یار یہ کیا بات ہوئی, یہ تو بڑا تکبر والا فکر ہے, یا وہ ایسے کیسے کہہ دیا اللہ کے بندے نے. کسی کو نہیں سمجھ, اگر وہ اللہ کا بندہ ہے تو وہ تو کہے گا ہی نہیں ایسے. ہاں پھر آپ کے میننگ غلط ہیں, وہ جو لفظ بول رہے ہیں وہ کچھ اور ہے, اس کی ڈیپتھ کچھ اور ہے, اس کا کہنا کچھ اور ہے, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ اتنی بڑی ہستی پہ بھی کرٹیسائز کرنا شروع ہو گئے. ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ انہوں نے 18 سپارے ماں کے پیٹ میں حفظ کیے ہوئے تھے. مختلف قسم کی ان کی کرامات یا ان کے پیدا ہونے سے واقعات بتائے جاتے ہیں. میں ان چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. ادروائز یہ چھوٹی کرامت نہیں ہے کہ ان کے جو والدین ہیں, پہلے آپ ان کے بارے میں غور کر لیں, دونوں سادات ہیں. انہی کے بارے میں واقعہ مشہور ہے, ان کے والد کے بارے میں, کہ وہ انتہائی بھوکی حالت میں تھے, بہت ہی نیک انسان تھے, سید تھے, لیکن انتہائی بھوک میں کہیں نہر کی طرف چلے گئے. نہر میں کوئی امرود آ رہا تھا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے اس وقت بھوک کے ہاتھوں اس کو پکڑا اور کھا لیا. کھا تو لیا تو اچانک خیال گزرا کہ لگتا ہے کہ نہر کے کنارے پہ کوئی باغ ہے, اس میں کوئی درخت ایسے ہیں جن میں یہ پھل لگا ہوا ہے, اور وہ وہاں سے کوئی پھل پکا ہوا گر گیا نہر میں, اور وہ نہر کے پانیوں میں آتا آتا میرے تک آ گیا ہے. کھا تو میں نے لیا ہے لیکن اس کے مالک سے تو میں نے اجازت نہیں دی, اس کی تو میں نے پیمنٹ نہیں کی ہے, تو یہ تو میں نے زیادتی کر دی ہے. اب وہ صاحب دریا وہ یا نہر کنارے 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 سفر شروع ہو گیا جی. میں نے کہا نا یہ جو پاگل دیوانے ہوتے ہیں ان کو آپ, ہر ایک کا ایک اپنا اینگل ہے. میرے جیسا کوئی بچہ ہوتا تو وہ کہتا ہے ایتھوں ہور کھاؤ, بلکہ اگے چلو, کہاں پہ ہے باغ جہاں کا مالک اتنا بے خبر ہے, ٹھیک ہے, اور بس کھائی جو ہوتے موجاں, بلکہ دوستانوں ہی ملا لو, آ جاؤ, ٹھیک ہے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی اپروچ ہے, یا اور کچھ نہیں تو کھا لیا, ڈگی پئی شے جڑی لبھی شے خدا دی, بس کھا لیا ہم نے, وہ خود اپنا دھیان کرتا. اب وہ وہاں گئے ہیں تو وہاں جا کے مالک سے ملے ہیں, مل گیا باغ ایک, مالک یہ کام تو کر رہا ہے, تو مالک ملا ہے تو مالک نے ان کو, انہوں نے لجاجت سے, عاجزی سے, اپنی جسارت پہ بتایا ہے کہ جی معذرت چاہتا ہوں, وہ میں نے اس طرح امرود کھا لیا ہے بغیر اجازت کے, اب جو اس کی قیمت ہے وہ آپ میرے سے لے لیں, پیسے میرے پاس نہیں ہیں تو آپ میرے سے مزدوری کرا لیں, یا کوئی سزا دینی ہے تو وہ دے دیں, معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں, تینوں راستے. اب آگے بھی صاحب سید تھے, انہیں تو نہیں پتہ تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں سزا تو بھگتنی پڑے گی. آگے کوئی لال پہچاننے والا تھا نا, انہیں کیا موتی رب نے میرے کو کال دیتا ہے. تو یہ شخص سیدنا عبد القادر جیلانی کے والد ہیں, اور آگے سیدنا عبد القادر جیلانی کے نانا جان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ تمہیں اس کے بدلے میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کس قسم کی سزا ہے. انہوں نے کہا جی آپ مذاق کر رہے ہیں, یا انہوں نے کہا نہیں, میں پہلے پوری بات سن لو, میری بیٹی اندھی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا نہیں, وہ لولی لنگڑی بھی ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اب اگر یہ سزا, انہوں نے کہا نہیں گونگی بہری بھی ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, سزا تو سزا ہے. جب وہ ان کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں یا شادی ہوتی ہے, سوگال جو واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے سچ کتنا ہے, زیب داستان کتنی ہے, یا جنہوں نے بھی لکھا ہے اگر حکایات شادی بھی ہے تو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے, وہ اس کو سمجھ لے. جب میری ایسی کرتوت نہیں ہوگی, میرا کریکٹر ایسا نہیں ہوگا, نہ میرے گھر والوں کا ہوگا,
نہ میں نے اپنے گاؤں میں کوئی ایسے دیکھے ہوں گے, نہ اپنے آباؤ اجداد میں, نہ آنے جانے. تو میں تو کہوں گا یہ گپے ہے, ایڈے نیک لوگ کیویں ہو سکتے ہیں. خدا بھی کہتا ہے کہ نہیں پتہ. گرل اوپر کوئی کر دے. اچھا, تو جس کا جتنا کنواں ہے وہ اپنے کنویں کا مینڈک ہوتا ہے, اس سے بڑا کنواں امیجن نہیں کر سکتا. اپنے ظرف سے اوپر کسی کا ظرف وہ کیسے جانچے گا, یہ نہیں پتا. تو سملیرلی یہ واقعہ جب میں نے پڑھا, بلا شبہ ایسے ماں باپ کا بچہ پھر ایسا ہوگا. سید ہے ویسے ہی بات ختم ہوگی, حسب نسب کی تربیت بھی ہوگی. کیونکہ جب وہ شادی ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں, نہ وہ گونگی بہری ہیں, نہ لولی لنگڑی ہیں, نہ اندھی ہیں. وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. اور صبح وہ اپنے سسر سے کہتے ہیں کہ جی عجیب ہی سزا دی ہے آپ نے, یہ بیٹی کے بارے میں آپ نے ایسا کیوں کہا مجھے اور سارا. انہوں نے کہا کہ بیٹا میری بیٹی جو ہے اس نے آج تک کبھی غیر مرد کو نہیں دیکھا, تو اس لیے میں نے اسے اندھا کہا. کسی غیر مرد نے اس کی آواز نہیں سنی اور اس نے کسی غیر مرد سے کلام نہیں کیا, تو میں نے اسے گونگا بہرا کہا. یہ گھر سے بلا ضرورت کبھی باہر نہیں گئی ہے بازار میں, اسے لوگوں نے نہیں دیکھا سنا, نہ کہ اس کا ہاتھ تک دیکھا, تو یہ لولی لنگڑی ہے دنیا کے لیے. تو میں نے اس نظریے سے تمہیں کہا تھا, اور تمہارا جو بھی ان کا فقر تھا یا ان کی جو ظرف, ان کی خلق ان کا جو تھا کہ وہ ایک امرود کھانے کے اوپر پیچھے چلے گئے ہیں کہ یار یہ کہاں سے آ رہا ہے اور میں اس کی قیمت دے دوں, تو آگے سے اسی طرح کا انعام اللہ انہیں دلوا رہا ہے. اب ان دونوں ماں باپ میں سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی ہے. لیکن واقعہ اور ہے جو میں جس کی بات کر رہا ہوں, میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا, پتہ نہیں, یا آج کل لوگ بھیج بھی دیتے ہیں واٹس ایپ پہ یا اس پہ کسی پوسٹ پہ سوشل میڈیا میں. تو کرن جی ادھر آ جاؤ, ادھر بٹھا.
اس واقعے میں یہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور 2 بچے اور کوئی گلی میں ہیں، کوئی بات ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ کوئی اللہ کا بندہ، کہتے ہیں اللہ کا بندہ. میں نے کہا نا کہ اللہ کا بندہ سمجھ کے آپ کہیں جاتے ہیں، اس محفل کا، اس جگہ کا پھر آپ کو پروٹوکول پتہ ہونا چاہیے، کوئی ادب آداب ہے. سرکار دو عالم نے فرما دیا نا کہ اگر کسی کے گھر جاؤ، ایک تو بلا اجازت نہ جاؤ، نوک کرو، جواب ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آ جاؤ. آج کل 3 گھنٹیاں دے دو، 3 بار نوک کرو یا آواز دو یا 3 بیلز دے دو، جواب نہ ملے تو آ جاؤ، چاہے اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، اندر ہی ہے وہ، لیکن نہیں آ رہا کوئی سے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے اندر کوئی ایسی سچویشن ہے وہ نہیں آ رہا. پھر آپ دروازے کے سامنے ایسے نہ کھڑے ہو کہ دروازہ کھلے تو آپ کی نظر اندر پڑے. یہ مینرز ہیں، سادہ سے مینرز ہیں. میری کئی بار نظر پڑی تو مجھے لگا کہ یار یہ دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. میرے گھر کے سامنے میں نے دروازہ کھولا تو اگلا بندہ بالکل سامنے کھڑا تھا اور مجھے پتا تھا کہ بالکل کوئی خاتون سامنے بیٹھی ہے یا کچھ ہے. مجھے تکلیف ہوئی کہ یار یہ دروازہ پورا نہیں کھلنا چاہیے تھا یا اس کو سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. میں اپنا سیلف پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں. اگر اندر چلے جائے تو اندر آپ کو بٹھایا جائے. ہر گھر کا جو مرد ہے یا گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کی دہلیز ہر شخص کو پار نہیں کرواتے. بہت سے لوگوں کو دروازے سے فارغ کر دیا جاتا ہے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اپنے گھر کی دہلیز اگر کبھی پار کروائی جاتی ہے اور آپ کو بیٹھک میں جو بھی کسی کی حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق ڈرائنگ روم میں جس جگہ پہ بھی وہ آپ کو بٹھاتا ہے، عموماً میزبان آپ کو کہتا ہے جی تشریف رکھیں، وہ پورا کمرہ ہی آپ کے سامنے ہوتا ہے. آپ ایسے بیٹھیں کہ آپ کی نظر اندر والے دروازوں کی طرف یا گھر کے اندر کی طرف نہ جائے. وہ تو لے کے آپ کو اندر کہتے ہیں نا پانڈے دا منہ موکلا ہوئے نا کتے نو یا کرنی چاہیے. تو یہ جو نفس کا کتا ہے نا یہ بہت تنگ کرتا ہے ہمیں. اب آپ کو اگر اس نے اندر میزبان نے جا کے بٹھا ہی دیا ہے تو آپ جان کے ایسی کرسی پہ مت بیٹھیں کہ وہاں سے اندر تک نظر جائے، بہو بیٹیاں نظر آئیں اس کی. ہو سکتا ہے ان کے پاس پردہ کرنے کا انتظام ہی نہ ہو، مجبوری ہو، ایک کمرے کا گھر ہو، بڑا گھر بھی ہو. وہ جب آپ کو دروازے سے اندر لے کے گیا ہے تو وہ یہ سمجھ کے لے کے گیا ہے کہ وہ آپ کو عزت دے رہا ہے تو آپ اس کو عزت دیں گے. آپ اس کی عزت کے درپے نہیں ہوں گے. آپ اس کے گھر چوری کرنے نہیں گئے ہیں. اس کی حسین بیوی یا بیٹی کو ایک نظر دیکھنا بھی چوری ہے. عصمت دری ہے یہ بھی، اس کی عزت کی دجیاں اڑانا ہے. یا وہاں خامیاں دیکھنا، وہ جی اتنے تو صفائی کوئی نہیں سی، اینی تے مٹی پئی سی، گلاساں دے اتنے لپ لپ مٹی چڑھی سی. ہم میں سے بہت سے یہ باتیں کرتے ہیں. گھر والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، برتن دھو لیں، صفائی کر لیں. لیکن خیر، تو اندر جا کے آپ کو بٹھایا گیا ہے تو آپ بیٹھیں ایسے کہ آپ کی اندر نظر نہ پڑے. آپ جس مقصد کے لیے گئے ہیں جتنی جلدی وہ پورا ہو جائے تو اجازت لیں، اسپیشلی اگر تیمارداری وغیرہ کے لیے گئے ہیں، اگلا بندہ بیمار ہے، اس کی پتہ نہیں کیا حال ہے. ہاں اگر میزبان اصرار کرے پھر بیٹھنا ہے تو بیٹھیں. خام خواہ اس لیے نہ بیٹھے رہیں کہ اب کھانے کا ٹائم ہو گیا پوچھے گا ہی. کیونکہ بعد کو آہو جی گئے ساں انہوں نے روٹی بھی نہیں پوچھی، روٹی دا ٹائم سی، اس کے اپنے پتہ نہیں کیا حالات ہیں. وہ شاید آپ کے شایان شان روٹی رکھتا نہیں ہے. اسی طرح جب اللہ والے کے پاس گئے ہیں، یار پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے آپ لوگ اللہ والا کہتے ہیں وہ دیکھو لو امب لین گئے ہو. پنجابی پھر میں بولتا ہوں انڈیا سے جو میرے ساتھ دوست ہیں وہ مائنڈ کرتے ہیں کہ سانو سمجھ نہیں آتی. آم لینے گئے ہیں، لیکن آم لینے گئے ہیں کہ وہ مطلب وہ مزہ نہیں ہے جو امب میں ہے. خبریں اس طرح کے ہیں. خیر، تو آپ وہاں گئے ہیں تو آپ جس پرپس کے لیے گئے ہیں اور اگلے نے آپ کو عزت دی ہے تو پھر آپ بھی عزت دار بنیں یا عزت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں پچا جاؤ، ٹھیک ہے. اگر اس نے عزت دی ہے تو اس کو آپ بھی پچا لیں. اصل میں خالص شہد جو ہے نا وہ کتے کو ہضم نہیں ہوتا،
اس لیے میں نے کہا کتا باہر دروازے سے باہر لے جائیں, گھر کے اندر نہ لے کے جائیں, اپنا کتا بھی باہر باندھ جائیں. وہ کتے کو گھر کے باہر رکھا جا سکتا ہے, گھر کے اندر لے جانے سے منع کیا ہے. کتا جو ہے نا اس کو گھر کے اندر نہ لے جائیں, اس کو گھر سے باہر رکھیں. ٹھیک ہے. اب یہ تینوں دوست یا بچے کھیل رہے تھے گلی میں. عبد القادر جیلانی یہ چھوٹے تھے, 2 لڑکے بڑے تھے. انہوں نے کہا کہ جی کسی بزرگ کا نام مجھے ان کا بھول گیا ہے, کہ سنا ہے کہ بغداد میں وہ آئے ہیں اور چلو جی ان کی زیارت کر کے آتے ہیں, دیکھ کے آتے ہیں اللہ والا کیسا ہوتا ہے, یا ان سے کچھ لے کے آتے ہیں, یا کچھ پوچھ کے آتے ہیں, یا فیض لے کے آتے ہیں, یا کھا. اب یہ تینوں دوست کافی, وہ کہانی میں جیسے لکھا ہوا ہے یا حکایت میں, یہ وہاں سے کافی دور تھا. تو یہ پیدل اس زمانے میں جس طریقے سے بھی گئے, تو یہ تو چھوٹے سے بچے تھے. اب انہوں نے پوچھا ان لوگوں سے, یہ تینوں پہنچ گئے, بزرگ تھے آگے سے, یا اللہ والا جسے آپ کہتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا کدھر آئے ہو, کیا خدمت کروں میں, کس نے بھیجا ہے؟ آپ جو چرب زبان ہوتے ہیں انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ ایسی بھی بڑے اللہ والے ہیں. تو انہوں نے کہا بھی کہاں سے آئے ہو؟ یہ تو خاموش. عبد القادر جیلانی جو ہیں, یہ بچے ہیں, وہ مجھے بولتے ہوئے بھی ڈر آ رہا ہے, وہ اتنی بڑی ہستی ہے. تو میں ان کا کئی بار ابھی بھی سوچی جا رہا ہوں کہ میں اس کو بات کو کروں کہ نہ کروں, لیکن میں نے بہت پہلے کی پڑھی ہوئی ہے اور بہت پسند مجھے پڑھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا جواب اس کہانی اور اس راز میں ہے, وہ جو ہے نا کندھے پہ پاؤں والی. آگے اللہ والا بیٹھا ہے. واسف علی واس صاحب صحیح بات کرتے ہیں کہ یار دودھ لینا تو دودھ والے کی دکان پہ جاؤ, سبزی لینی ہے تو سبزی والے کی دکان پہ جاؤ, پھل لینے ہیں تو پھل والے کی دکان پہ جاؤ, سونا لینا ہے تو سونے والے کی دکان پہ جاؤ, اللہ لینا ہے تو پھر اللہ والے کی دکان. اللہ والے کی دکان تو کوئی نہیں ہوتی, 2 کان ہوتے ہیں, ان کے درمیان ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو اب ایک صاحب نے فرمایا جی, انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جہاں سے صاحب آئے ہیں. واہ جی واہ, واہ ماشاء اللہ, برابری تو یہیں ہو گئی نا. دوسرے صاحب سے پوچھا بیٹا کیا خدمت کر سکتا ہوں, میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ دے کیا سکتے ہیں؟ میں انہیں کہتا تو شوق ہے. یہ خاموش بس دیکھی جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا حکم کرو, کیا چاہتے ہو, کیا مانگتے ہو؟ تو ایک نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ والے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرا اتنا علم ہو, میرے پاس اتنا علم ہو کہ میرے سے اوپر علم والا کوئی نہ ہو. میں جہاں مناظرہ کروں, جہاں بات کروں, میرے سے اوپر نہ کوئی بات کر سکے. انہوں نے کہا اللہ اللہ تمہیں علم سے نوازے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم مرتد ہو کے نہ مرنا. دھیان کرنا, عاجزی میں رہنا. اب یہ پورا سبق ہے نا جو انہوں نے دیا, اس کو دعا بھی دے دی, وارننگ بھی دے دی. جس طرح اللہ نے دعا, اللہ نے کہہ دیا جاؤ ساری جنت تمہاری ہے, بس یہ کام نہ کرنا. ہم نے سب سے پہلے وہی کام کر دیا. تو دوسرے صاحب سے پوچھا جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے شاید کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں حکمران ہوں, میرے پاس دولت ہو, حکمرانی ہو. اس کو بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں عروج دے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم عروج پہ قائم نہ رہ سکے تو زوال کا شکار ہو جاؤ گے, کیونکہ ہر عروج کو زوال ہے. تو عاجزی میں رہنا,
اب یہ اللہ والا کیا بات کر رہا ہے، عاجزی میں رہنا، عاجزی میں رہنا. اب انہیں یہ جو چھوٹے سے 8-10 سال کے بچے تھے، ان سے پوچھا اس نے، ان کا بیٹا تو کس لیے آیا، کیا پیش کروں، دل پیش کروں کہ جگر پیش کروں، تو آپ کس لیے آئے ہیں؟ جیسے لاہور کو جو لوگ جانتے ہیں وہ کہانی کے مطابق وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ لوگ جنوبی لاہور سے شمالی لاہور پہنچے ہوئے تھے یہ بچے تینوں، یا ایک کونے سے ماڈل ٹاؤن سے یہ شاد باغ پہنچے ہوئے تھے. تو اتنی دور سفر کر کے آئے ہیں، تو اتنا سا بچہ اب یہ بھی کیا کرنے آیا ہے؟ آپ ادھر آؤ میرے پاس. کیا نام ہے تیرا؟ ہیں پاس تو آ. تو کیا نام ہے؟ فرخ. کہاں سے آیا ہے؟ گرین ٹاؤن سے. یہاں پہ شادمان کیوں آیا ہے؟ ویسے ہی کیوں آیا ہے؟ ویسے ہی تو کوئی نہیں آتا، کوئی مقصد تو ہوگا. کس سے ملنے آیا؟ میرے سے ملنے آیا. میرے سے کیوں ملنے آیا؟ اور تو دروازے میں چپ کر کے کھڑا ہے. تیرے ابو ضد کر کے لاتے ہیں تجھے؟ خود آتا ہے، اپنے شوق سے آتا ہے. کیا شوق ہے تجھے؟ میں پہلے بھی سوچتا ہوں تو آتا ہے. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ چھوٹی سی عمر میں میں شرمندہ ہوتا ہوں تیری طلب دیکھ کے. پھر وہ گانا بھی لتا جی کا، پتہ نہیں لتا جی کا کس کا ہے، وہ چھوٹی سی عمر میں ہی لگ گیا رو، کہتے ہیں لوگ میں مر جاؤں گی. تو اب مجھے تو نہیں پتا کہ تو کس لیے آتا ہے یار. تو کہتا ہے میرے سے ملنے آتا ہے. آپ کا پیار ہے. تو اسی طرح اتنی سی عمر کے بچے کو اللہ جانے اس نے کیا سوچا، کیا سمجھا، کیا نہیں ہے. اس کے والد صاحب کے ساتھ ہی آیا تھا. والد صاحب بھی دروازے میں کھڑے رہتے، اسے کرسی بھی دو تو نہیں بیٹھتا. خود وہ ان کے مرشد پردہ فرما گئے ہوئے ہیں، بدنام زمانہ. پھر بابا جی سے بھی ملے ہوئے ہیں بیچارے، وہ بھی ملامتی تھے. اور اب یہ آتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کیا، نہ اس نے آج تک کبھی میرے سے کچھ مانگا ہے، نہ میرے پاس دینے کو کچھ ہے. اب یہ چھوٹو سا آتا ہے، مجھے نام بھی نہیں یاد رہتا. آج نام دوبارہ پوچھا ہے فاروق. ٹھیک. تو میں ہاں، وہ واقعی میں جو مجھے سب سے خوبصورت بات لگی کہ وہ سیدنا عبد القادر جیلانی کو انہوں نے پوچھا کہ تو کاکے کس لیے آیا ہے؟ میں نے کہا میں تو آپ کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا میرے لیے آیا ہے؟ میں نے کہا میں نے سنا تھا کہ کوئی اللہ والے آئے ہیں، تو میں تو زیارت کرنا چاہتا تھا کہ اللہ والا کیسا ہوتا ہے، اللہ والا کہاں ہے، اللہ والا کیسا ہوگا. میں اللہ والے کو دیکھوں. میں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا ان آنکھوں سے، میں اللہ والے کو ہی دیکھوں. تو میں تو اس لیے آیا ہوں. انہوں نے انہیں پاس بلا کے تو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا. کہاں بٹھا لیا؟ کندھوں پہ. جو ان کا فکر ہے میں نہیں اسے دہراتا، اس کہانی کو ڈھونڈ کے پڑھ لو. میرے نزدیک عبد القادر جیلانی صاحب کے وہ مرشد ہیں. ویسے تو ماں ہی مرشد ہے، باپ بھی مرشد ہے، سرکار مرشد ہیں، مولا علی مرشد ہے، خدا خود مرشد ہے. ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ ان کا فکرہ ہے جن کے پاس وہ چل کے گئے. انہوں نے اٹھا کے انہیں کندھوں پہ بٹھا لیا اور کہا تیرا یہ احسان قیامت تک ہمارے سر پہ رہے گا. اب احسان ہی نہیں جنہیں سمجھ آئے، میں یہ فکرہ کیسے سمجھاؤں؟ عبد القادر جیلانی نے وہاں سے چلنے سے پہلے مان لیا ہے کہ وہ اللہ والا ہے، اور اس کے لیے چل کے جا رہے ہیں. خود کیا ہستی ہے وہ، یا اللہ نے بعد میں جو بھی انہیں دیے ہیں درجات. ان کی اس ادا کو آگے جو بندہ بیٹھا ہے وہ ایکنالج کر رہا ہے، اور انہیں دعا دے رہا ہے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے کہ قیامت تک. انہیں کہ تو کیوں آیا؟ انہیں کہا میں نے ولی اللہ دیکھنا تھا. ٹھیک ہے، میں ولی اللہ کی خاطر آیا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ اب آپ سارے اپنی اپنی زندگی میں فیصلہ کریں کہ آپ لوگ، قرآن میں 2 ولیوں کا ذکر ہے، ولی اللہ، ولی شیطان. تو اللہ کے دوست اور شیطان کے دوست.
تو آپ سارے ہی ولی اللہ ہیں. مجھے تو آپ میں سے کوئی شیطان کا دوست نہیں ملا. جتنے رمضان میں غائب رہے ہیں مجھے لگا کہ وہ شیطان کے دوست تھے, اس کے ساتھ غائب ہوئے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بیچارہ سالانہ چھٹیوں پہ تھا گیا ہوا گرم مقامات پہ, تو اس کے دوست یار بھی غائب تھے. اللہ کے دوست تو ہر جگہ مجھے نظر آتے ہیں, ٹھیک. انہوں نے انہیں کندھوں پہ بٹھا لیا اور کہا کہ قیامت تک تیرا احسان ہمارے سر پہ رہے گا, تو ہمارے سر پہ تاج ہے. ان کے پاؤں اب کہاں تھے؟ اس ولی اللہ کے اوپر, سید بادشاہ. تو مجھے وہ واقعہ ان تینوں بندوں کی, ویسے اس ڈیٹیل آگے لکھی ہوئی ہے کہ ان میں سے جس شخص نے کہا میرے پاس بہت علم ہو وہ بہت بڑا عالم بنا. اس نے تو دعا لے لی کسی اور طرح, ٹھیک ہے, یہ ولیوں کا ولی بن گیا. اور وہ جو ہیں وہ عالم بنے ایک صاحب, اور وہ بہت زیادہ مناظرے کرتے تھے مختلف قوموں سے, اور اس میں بڑی خوشی سے وہ اسلام کے نام پہ چیمپئن, سارے باقی فرقوں کے بھی مولوی ہرا دیے انہوں نے, علم کی واہ واہ ہو گئی. حالانکہ یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے دعا دی تھی آگے سے, یہ وہی چیز ہے جہاں سے شیطان نے مار کھائی تھی اور جہاں سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فوراً روک دیا تھا. آپ میرے سے ریفرنس مانگتے ہیں, وقت کے نبی, حاضر سروس نبی, ڈیوٹی کے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام, جن کی شریعت اس وقت چل رہی ہے, نافذ العمل ہے, کتاب والے نبی, انہیں ریفرنس اللہ کا ہے. ریفرنس کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے سے زیادہ تو کسی کا علم نہیں, کہا نہیں, علم والے بہت ہیں, علم کے اوپر علم کے اوپر علم ہے, میں عشق کو بھی علم کی اگلی منزل کہتا ہوتا ہوں. تو اس کا نام وہاں سے عشق کر دیتے ہیں, وہ نیا علم شروع ہو جاتا ہے جہاں یہ والے علم سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ملنا چاہتا ہوں. ایک تو چل کے جانا پڑا موسیٰ علیہ السلام کو, کہا گیا فلاں جگہ پہنچو, اور وہ سارا واقعہ قرآن مجید میں ہے. پھر اس کے بعد ساتھ کہا گیا کہ موسیٰ وہاں دھیان سے اس کے ساتھ. خضر علیہ السلام جو ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے کہ یہاں سوال نہ کرنا میرے پہ, میرے کیے دھرے پہ آبجیکشن نہ کرنا, خاموشی سے میرے ساتھ چلنا. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ریفرنس کس کا ہے آپ یہ دیکھیں. خضر علیہ السلام کے بارے میں گواہی کون دے رہا ہے؟ خدا, کہ یہ میرا بندہ ہے اور یہ جو کچھ کرے گا اور کہے گا صحیح کہے گا, اور جو کچھ کرے گا صحیح کرے گا. میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں, نگاہ بن جاتا ہوں, زباں بن جاتا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے بندے ہیں اور قانون انہی کا چل رہا ہے, شریعت ان کی ہے, قوانین ہے, سارا کچھ ہے, اور گواہی اللہ کی ہے کہ خضر میرا بندہ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام 3 قدم نہیں چل سکے ان کے ساتھ. تیسرے قدم پہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ جناب میں نہیں آپ کے ساتھ چل سکتا, مجھے اعتراض ہے آپ کی باتوں پہ. انہیں اعتراض ہو رہا ہے نا ان کی باتوں پہ, اچھمبا ہو رہا ہے, حیرت طاری ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے کہ یار یہ کیا کرتے جا رہے ہیں. کیونکہ جو شریعت ہے اس کے مطابق تو وہ چیزیں انہیں صحیح نہیں لگ رہی ہیں. کہ جن بچوں نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہے, کشتی میں دریا پار کروایا, ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا ہے, جس شہر والوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, انہیں مسافروں کی ذرا سی دادرسی نہیں کی, پانی بھی نہیں دیا, کھانا نہیں دیا, انہی کی دیوار گر رہی ہے اس کو وہ سیدھا کر رہے ہیں. انہوں نے 100% برائی کی ہے, یہ ان کے پاس ساتھ 100% اچھائی کر رہے ہیں. تیسرا قدم تو بالکل ہی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے کہ چھوٹے سے بچے کو پکڑ کے قتل کر دیا ہے, جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چیخ اٹھے ہیں. انہوں نے کہا اس نے بڑے ہو کے بدبخت بننا تھا, یا اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو بھی نقصان ہونا تھا, اس کے ماں باپ کے اوپر آفت آنی تھی, میں نے اس لیے اس کو قتل کر دیا. اب ایک بچہ جس نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے, ابھی کیا ہی نہیں ہے, کرے گا, اور ہے بھی بچہ مائنر, اور اس کو سزا کیا دی جا رہی ہے؟ کیپٹل پنشمنٹ, جان سے ہی مار دی ہے. کسی طرح سے علم عقل والوں کی سمجھ میں تو بات نہیں آ رہی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کے باوجود گواہی کن کی ہے؟ اللہ کی, خضر علیہ السلام کے بارے میں. تو خضر علیہ السلام غلط بھی نہیں ہو سکتے, لیکن موسیٰ علیہ السلام اس ریفرنس کے باوجود کھڑے نہیں رہ سکے. اس بات کو بار بار سوچنا, پاگلوں کے محلے جانے سے پہلے
1000 بار سوچنا. تو ان دونوں صاحبان میں سے جو علم والا تھا اس نے علم بہت حاصل کیا, مناظرے جیت لیے, بہت بڑا عالم بن گیا. شاید یہودیوں میں سے کوئی کسی نے پھر سازش کی زیادہ علم والے سے خلاف, سازش کی یا ویسے ہوا, ایک لڑکی عاشق ہو گیا. اب لڑکی کے پیچھے پیچھے بیچارہ پھر رہا ہے, لڑکی نے آگے سے شرط رکھ دی کہ ہم تو یہودیت سے باہر شادی نہیں کرتے, تم نے اسلام چھوڑنا تو چھوڑ دو, آ جاؤ. اور کتابوں میں جو کہانی لکھی ہے وہ سارا علم رکھنے والا جو تھا اس لڑکی کے پیچھے مرتد ہو گیا. اس سارے علم کا کیا فائدہ ہوا جو مناظرے جیتنے کے لیے تھا. تو روحانیت میں بھی جب بزرگوں سے فیض مل جاتا ہے تو بزرگ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ابھی بھی مجھے کہہ رہا ہے بس اور بھی کچھ ہے دیو نا, آپ اپنا آپ مجھے دینا, آپ وہ اصلی بات نظر کی دعا دینا, وہ گدڑ سنگھی مجھے دینا. حالانکہ بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کہتے کہ یہ بات کوئی ہے جو ابھی بتا نہیں رہے, راز کی بات بتائے نا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بات کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب بات جو ہے وہ سامنے ہے, ظاہر کو ماننا بہت مشکل ہے. بابا جی جب پردہ کر جاتے ہیں نا تو ان کو ماننا بڑا آسان ہو جاتا ہے, وہاں جا کے ڈول ڈمکے چادریں ڈالنی بڑی آسان ہو جاتی ہیں. جب وہ حاضر ڈیوٹی سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا اس وقت ماننا اسے بڑا مشکل ہوتا ہے. اس وقت تو گھر والے بھی بابے کو نہیں مان رہے ہوتے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کرا رہا تھا, گھر والے بھی, آپ نے گھر میں نہیں یہ کام کرنا, مکے والے سب سے آخر میں مانتے ہیں, آپ ابھی ارد گرد کام کریں. تو مکے والے آخر میں کہتے ہیں ساڈا ہی منڈا سی. ٹھیک ہے, تو دوسرے صاحب جو تھے وہ بہت امیر بنے اور بادشاہت ملی. ٹھیک ہے, لیکن پھر اسی بادشاہت کے ہاتھوں وہ کوئی محلاتی سازشوں کے ذریعے مارے گئے, پتہ نہیں اپنے ہی بیٹے یا بیوی کے ہاتھوں یا کچھ. کیونکہ دولت جب آتی ہے نا تو وہ اپنے ساتھ بہت سے ٹیسٹ لاتی ہے, رزق حلال بھی ہو اس کو پاک کافی کرنا پڑتا ہے. یہ جو دولت آتی ہے نا رزق حلال بھی, اس کے ساتھ بھی شہر ہوتا ہے, اس کو مزید پاک کرنا ہوتا ہے. سال میں ایک بار کبھی زکوٰۃ ہی دے دیں, اور اگر ساتھ ساتھ روز کا صدقہ نکالتے رہیں, اس کو جتنا زیادہ اللہ کے نام پہ دو گے یہ زیادہ بڑھ جائے گی. لیکن یہ جتنی بھی آتی جائے گی اس میں ٹیسٹ زیادہ آتا جائے گا. غریبوں کے وہ مسئلے ہی نہیں ہیں, وہ بیماریاں نہیں ہیں جو امیروں کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کہانی میں مجھے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا وہ جو رول ہے بچہ ہوتے ہوئے چھوٹا سی ایج میں, وہ جو ان کا احترام ہے اور ادا ہے ان دونوں بڑے لڑکوں کے مقابلے میں. وہ اللہ والے کے پاس گئے ہیں, کیوں گئے ہیں؟ وہ اپنے جیسے ہی سینئر سے ملنے گئے ہیں. اللہ تو ان کے پاس بھی تھا, مانگا کچھ بھی نہیں, مانگا تو دیدار مانگا ہے انہوں نے کہ آپ کو دیکھنے آیا ہوں. ٹھیک, باقی دونوں جو ہیں وہ ایک علم مانگ رہا ہے اور ایک دولت دنیا مانگ رہا ہے. اس کا انجام بھی پھر ایسا ہے. اس چیز کا آخر بھی تو دیکھیں جو آپ مانگ رہے ہیں اس کا آخر کیا ہے. ہاں اگر عاجزی میں رہیں گے تو بچ جائیں گے. جو امام غزالی کہہ رہے ہیں, آج مجھے یہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ تمام انسان مردہ ہیں. اے نبی یہ مردہ ہیں, انہیں یہ مردہ ہیں, یہ گونگے بہرے اندھے ہیں. سمن بکمن عمیون فہم بلے شاہ اسا مردے ویکھے, کھاندے پیندے نالے ٹردے ویکھے. احساس سے آ رہی لوگ جن کے دل مردہ ہیں.
اصل میں جن کے دل مردے ہیں، جن کے دل دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سہتے ہیں، وہ کہتے بھی ہیں اور وہی رہتے ہیں. تو تمام انسان مردہ ہیں. زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، علم سے زندگی بنی. علم احساس، علم احساس ہے. اللہ ہے. اور سارے علم والے سوئے ہوئے ہیں. صرف جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، ہائے اللہ جی. لیکن ظلم کر رہے ہیں تو سوئے ہوئے ہیں، عدل کر رہے ہیں تو جاگ رہے ہیں. تو سارے علم والے سوئے ہوئے ہیں، جاگ صرف وہ رہے ہیں جو عمل والے ہیں. علم ہے اور عمل نہیں ہے تو اس علم کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اگر عمل میں بھی آپ کے اللہ ہے، اللہ ہے، آپ کی تنہائی بھی پاک ہے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں بھی وہی دیکھنے والا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیکھتا سنتا ہے، اور آپ سے وہ غلط کام نہیں ہوتا. آپ کہیں بے ایمانی نہیں کرتے، رشوت نہیں لے کے، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. دوسروں کی ماؤں بہنوں کو اپنی ماں بہن نہیں سمجھ کے دیکھتے ہیں، پونڈی نہیں کرتے، جو بھی ہے. تو جاگ وہ رہے ہیں جو عمل والے ہیں. اچھا، جو عمل والے ہیں یہ بڑے خطرے میں ہیں. جو عمل پریکٹیکل جو کر رہے ہیں نا، اس میں پھر یہ پھنڈے کھانی آ جاتی ہے نا. عمل والے سارے گھاٹے میں ہیں. کہ عمل میں خسارہ ہو سکتا ہے، گھاٹا ہو سکتا ہے نا. عمل کریں نا، آپ کوئی کام کریں ایسا اس میں میکسیمم ریزلٹس آئیں، ٹھیک ہے، بیسٹ ریزلٹس آئیں، خیر و برکت آئے. تو عمل والے سارے خسارے میں ہیں. فائدے میں صرف وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، جن کا عمل خالص ہے، جن کی نیت خالص ہے، جن کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، جو صرف اللہ کی خاطر یہ کر رہے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کے لیے، یا اپنی جنت کے لیے، یا دوزخ کے ڈر سے نہیں، صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جن کا تمام عمل صرف خالص اللہ کے لیے ہے، انہیں کوئی فائدہ ہوگا. اب یہ سارے خالص اخلاص والے یہ شدید خطرے میں ہیں. شیطان صاحب جو تھے وہ بے ریا عبادت کر رہے تھے، اس لیے اس نے بھی کہا تھا کہ جو آپ کے اخلاص والے ہوں گے میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا، وہ آپ ہی مرن گے. وہ خود سلپ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی لڑائی ہوگی ان کے نفس سے. تو تمام اخلاص والے، اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے نا، اس میں آٹومیٹک تکبر آنے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ میں نے ہی کیا ہے، میں ہی سارا دن کام کرتا ہوں، میں نے ہی یہ کیا ہے، دیکھا کسی نے بھی نہیں دیکھا، یہ میں نے کر دیا ہے، دیکھا یہ کسی کو احساس نہیں ہے، مجھے یہ احساس ہے. ظاہری بات ہے احساس آپ کو ہی ہونا تھا، آپ زندہ ہیں. مردے کو تو احساس نہیں ہوتا. درد، احساس، یہ جو درد کی دولت ہے، احساس کی جو دولت ہے، اسی کو عام کرتے ہیں اللہ والے. تو جتنے اخلاص والے ہیں وہ خطرے میں ہیں ماسوائے ان کے جو عاجزی میں ہے، جو تکبر سے پاک ہیں. تکبر کیا ہے؟ میں ریوارڈ، ایکنالجمنٹ، تھینک یو، یا اس کے بدلے میں کم از کم بھلائی کی ہے تو بھلائی کے بدلے میں بھلائی تو ہو میرے ساتھ، برائی نہ ہو. تو جتنے انکنڈیشنل ہیں اپنے عمل میں وہ تکبر سے پاک ہوں، میں سے پاک ہوں. میں کیسے ختم ہوتی ہے؟ یہ جس کی رب ختم کرے اسی کی ہوتی ہے. تو اگر عاشق ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے جا کاکی تاڑ کے آ، جا عشق کر کے آ. تینوں ہو گیا نا عشق، میں تیری آپ ہی مک جاؤں، سوال تیرے آپ ختم ہو جانے سارے، تمہیں کوئی اور نظر ہی نہیں آنا،
لیلا کی گلی کے کتے میں بھی پھر عیب نظر نہیں آتا. لیلا کی گلی سے کتا مل جائے الٹا ٹانگ کھا لے تو اس پہ بھی بندہ اس کو باقی بوٹیاں بھی اتار کے دے رہا ہوتا ہے. یہ پاگلوں کے کام ہے. وہ رانجھا رانجھا کر دی نہیں، میں آپو رانجھا ہوئی کی سٹیج پہ چلا جاتا ہے. یہ میں سے تو سے تو ہی تو، پھر اللہ ایاک نعبد. تو یہ سب کرتے کراتے فنا، اور فنا سے پھر بقا ہے جو باقی کے تھرو ہے، جو پیچھے بچے گا. جس پہ مجھے پیار آ جائے اس کو پاگل کر دیتا ہوں. تم شاید میری آنکھوں کے جادو سے ناواقف ہو. یہ آنکھیں یہ والی نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے اگر یہ شعر ہو تو اللہ کی نظر جس پہ پڑ جائے، اللہ والے کی جس پہ نظر پڑ جائے، احساس، آپ کی کوئی ادا پسند آ جائے، تم شاید میری آنکھوں کے جادو سے ناواقف ہو. جس پہ مجھ کو پیار آ جائے اس کو پاگل کر دیتا ہوں. میرے پاس سے جانے والا میرے تک لوٹ کر آئے گا، میرے تک لوٹ کر آئے گا. دائیں بائیں آگ لگا کر آگے جنگل کر دیتا ہوں. وہ بھائی ڈاڈا ہے وہ. تو قطرہ سمندر میں گر کے فنا ہو گیا، اس کی اپنی حیثیت کوئی نہیں رہ گئی. ساحل سے تو سمندر نظر آتا ہے، اس کی گرینڈیوسٹی، اس کا ایکسپینس، سب کچھ نظر آتا ہے. ساحل پہ کھڑے ہو کے سمندر کے بارے میں تقریریں کرنی بڑی آسان ہے، لیکن ساحل کا اجالے سے، ساحل سے جو روشنی ہے اس سے سمندر کی گہرائیاں، سمندر کے راز نہیں پتہ چلتے. اور جو سمندر میں گر جاتے ہیں انہیں ساحل والا سمندر تو نظر نہیں آتا. تو جلتا ہوا سورج سمندر سے نکالنا پڑتا ہے، روشنی وہاں اپنی پیدا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہاں تو سمندر میں تو بہت تھوڑی روشنی، نیچے تو بالکل اندھیرا ہو جائے گا. اور وہاں سے وہ والا سمندر تو پورا نظر ہی نہیں آئے گا. جو پانی میں گرا ہوا ہے، جو سمندر میں پورا ڈوبا ہوا ہے، اس سے آپ پوچھیں سمندر کتنا بڑا ہے، وہ کیا بتائے آپ کو. اس سے پوچھیں کہ گیلا تو نہیں ہے پانی، اب وہ گیلا شیلا تو نہیں بتا سکتا. جو سوکھا تھا وہ گیلا بتا سکتا ہے، تھوڑا سا بھی گیلا ہو گیا تو، کہ ہاں جی یہاں سے میں تھوڑا سا گیلا ہوں، نہیں میں پج گئی ہیں تھوڑی جی. لیکن جو پہلے سے ڈوبا ہوا ہے اس سے آپ پوچھیں کہ پانی گیلا تو نہیں ہے، کیا بتائے آپ کو کہ پانی گیلا کیا ہوتا ہے. اس طرح مختلف بزرگان سے فیض لے لیتے ہیں لوگ، آتا ہے. ابھی میں نہیں مرتی نا، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مرشد کو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اس طرح نہیں باز آنا، ابھی اس کی ہیمرنگ ہونی ضروری ہے. جس طرح ہم لوگ پوسٹ گریجویشن بھی کر لیتے ہیں نا، ڈگریز پاس کر لیتے ہیں، MRCP FCPS کر لیتے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہم سے سینئر ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے یہ پاس آج ہوا ہے، اب اس نے کل سے ہمیں اچھل کے پڑھنا ہے. تو 2-3 سال جو ہے نا خوب مٹی پلیت کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد امتحان تو کوئی اور ہوتا نہیں. لیکن بہرحال اب جو لوگ فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ پہ مسلمان ہو رہے ہیں وہ اٹھ کے بدری صحابیوں کے برابر ہوں تو کبھی بھی نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکیں گے. ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ سے پیار کریں، اپنے آپ سے ظلم نہ کریں. ہم 1400 سال بعد آئے ہیں تو ہم کسی کے کیا درجے ڈیسائیڈ کریں گے، نہ ہمیں پتہ ہے. ہمیں اپنے ساتھ والے گھر میں ہونے والے واقعے کا نہیں پتہ ہوتا. جو ٹی وی کے کیمروں کے سامنے آج بات ہو رہی ہے اس کا نہیں پتہ، اعتبار ہی نہیں ہے. اس کمرے میں آ کے لوگ جو ہیں سچ اور حقیقت میں فرق نہیں کر سکتے. کس دن سمجھا دوں گا، میرے سے پوچھو کہ سچ اور حقیقت میں کیا فرق ہے. لیکن جب اس طرح مختلف جگہوں پہ وہ جاتے ہیں، اول تو مرشد سے اجازت لے کے نہیں جاتے. اگر پوچھے تو وہ بتا دیتا ہے کئی بار کہ وہاں جا کے دھیان سے بیٹھنا، وہاں دھیان سے بات کرنا یا میرا سلام دینا. وہ دونوں پیارے لوگ تھے. ان میں سے جن صاحب کا قلب جاری ہوا تھا، اب انہیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ میں نے انہیں کیوں روکا. ٹھیک ہے، مجھے کیا نظر آیا، تو جا رہے تھے، میں نے کہا بات سنو، ادھر کھڑے رہو. اور ساتھ انہیں یہ بات سمجھا بھی دی تھی کہ اول تو بن پوچھے جاتے نہیں ہیں کہیں بلا اجازت.
اور اگر چلے جائیں تو پھر بلا اجازت واپس نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلے سے پوچھ کے جایا جاتا ہے. یہ آداب بھی اللہ نے بتائے ہوئے ہیں, کہاں پر کیسے بیٹھنا ہے, کہاں کیسے رہنا ہے, اور وہاں سے جانا بھی ہے تو کیسے جانا ہے, سوال بھی پوچھنا ہے تو کیسے پوچھنا ہے. بہرحال اللہ ان سب کا بھلا کرے. وہ آپ نے جو بات کہی وہ آپ کے سوال کا جواب تو میں نے آپ کو دے دیا ہے. جب آپ انکنڈیشنل ہو کے بولتے ہیں نا, مین سسٹم سے جب آپ ہک ہو جاتے ہیں, جب آپ جڑ جاتے ہیں, اس فریکوینسی پہ آپ کا کنیکشن جڑا ہوتا ہے. کئی لوگ تو کنیکشن جڑنے کے ساتھ ہی مجذوبیت میں چلے جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, برداشت نہیں ہوتا, دل پھٹ جاتا ہے, قلب جاری ہوتا ہے, تو جو کیفیات طاری ہوتی ہیں کئی انہیں برداشت نہیں کر سکتے. مرشد کامل ہو تو وہ گائیڈ کرتا ہے, بتاتا ہے, اگر اس کی بات مانے تو ٹھیک ہے. کئیوں کو میں نے اس میں کھجل ہوتے دیکھا ہے کہ لو جی یہ تو میری پرواز میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں, میرے اوپر پتہ نہیں کیا کھل گیا اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو. کئی جگہ پہ تسبیحات روکی جاتی ہیں, کئی جگہ پہ عبادات سے روکا جاتا ہے, اسے نئی ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ یہ چیز اب بہت ہوگی, اب یہ کرو. تزکیہ نفس کے نام کے اوپر ایک بندہ 40 سال سے جس نے کھانا نہیں کھایا, اچھا پھر کیا کیا, پھر 40 سال بعد کھایا, تو پھر 40 سال بعد بھی کھایا ہی ہے نا. اس نے جی 25 سال سانس ہی نہیں لیا, اچھا جی بڑی اچھی بات ہے, پھر کیا کیا, پھر اس نے سانس لے لیا, تو پھر پہلے ہی لے لیتا. ٹھیک ہے, یہ جی ہوا میں اڑ لیتے ہیں, تو یہ تو کوا بھی کر لیتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ پانی پہ چلتے ہیں, وہ تو ڈڈو بھی چل لیتا ہے. تو پھر آپ چاہتے کیا, جو میں نے اس دن کہا تھا کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ انسان ہیں اور اللہ نے آپ لوگوں کو اشرف المخلوقات اور ایسن تکلیم استعمال ہوا ہے, تو یہ سارے کام تو جانور بھی کر رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کا خیال, کھانے پینے کا خیال, سونے جاگنے کا خیال. وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ انسان ہیں اور عبادت بھی فرشتے بھی کر رہے ہیں, جن بھی کر رہے ہیں, یہ دوسری مخلوقات بھی ساری عبادت کر رہی ہیں اللہ کے حکم کی ٹوٹل. میں کہتا ہوں کہ سورج کو دیکھ لیں, سمندروں کو دیکھ لیں, ٹوٹل سرنڈرڈ ہیں اس کی, جیسے وہ کہتا کرتے. ہم لوگوں کو تو بڑی لبرٹیاں ملی ہوئی ہیں, اور اوپر سے لبرٹی مارکیٹ اور چاند رات ہو تو اور لبرٹیاں بڑی ہیں. تو لیکن آخر کیا بات ہے جس کے لیے اللہ کریم ہمیں اشرف المخلوقات کہہ رہے ہیں, ایسن تقویم کہہ رہے ہیں, تو وہ ایسی کیا چیز ہے آپ میں خاص, اللہ نے آپ لوگوں کو باقیوں کے مقابلے میں خاص بنا دی. نہیں تو یہ سارے کام تو جانور بھی کر رہے ہیں, لڑائیاں مار کٹائیاں بھی آپس میں کر لیتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, وہ شادیاں بھی کرتے ہیں, بچے بھی پیدا کرتے ہیں, ان کے لیے روزی روٹی بھی لاتے ہیں. تو آخر ہم اگر انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, تو ہم میں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم دوسروں سے سپیریئر ہیں, یہ ضرور غور کیجیے گا. علم القرآن خلق الإنسان علمه